بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل صبح صبح موسم ہر روز ہی اچھا ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے صبح۔ سردیاں آ رہی ہیں تو اس لیے موسم جو ہے اچھا ہو رہا ہے دن بہ دن۔ اور یہاں پر جو پیچھے آپ نے بینچ وغیرہ دیکھے ہیں، وہاں پر محلے کی خواتین وغیرہ بیٹھ کر آپس میں باتیں وغیرہ کرتی ہیں۔ اور یہ پارک کے سینٹر میں تو مالی وغیرہ نے آ کر وہ ٹریکٹر وغیرہ گھما دیا اور گراس ختم کر دیا وہاں سے۔ پر یہ جو ٹریک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے گراس جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے بہت زیادہ۔ اور بچوں نے بھی کھا کھا کے چیزیں پیکٹس وغیرہ نیچے پھینکے ہوئے ہیں۔ آج سے پہلے تو اتنا گندا میں نے دیکھا نہیں پارک ہمارا۔ اور یہ میں نے گھر کے باہر مین گیٹ پر چڑیا کے گھر لگائے ہوئے ہیں۔ یہ 3-4 تھے پر 2 جو ہیں اس میں سے بچوں نے گرا دیے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ پرندوں کے لیے گھر کے باہر کھانا وغیرہ بھی رکھیں اور چڑیا وغیرہ کے گھر بھی باہر اگر آپ لگا دیں تو بہتر ہوتا ہے۔ سردیوں میں آ کے رہنے کی ان کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ کڑی پکوڑا آج بنا رہے ہیں۔ ایک برتن میں آئل ڈال کر اس میں ہم سبز پیاز ڈالیں گے باریک باریک کاٹ کر۔ یہ ریسپی میری امی کی ہیں، امی کڑی ایسے ہی بناتی ہیں تو سوچا میں بھی آج کیوں نہ ٹرائی کروں۔ ویسے میں نے یہ امی سے پوچھ کر ہی بنائی تھی۔ آئل اور پیاز امی نے ہی ڈالا تو میں نے کہا چلو میں آج بناتی ہوں کڑی، دیکھتے ہیں امی کے جیسی کڑی بنتی بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس میں گارلک اور جنجر پیسٹ جو ہے، ادرک اور لہسن کا پیسٹ، اور ساتھ میں باریک کٹی ہوئی ہری مرچ ڈال دی ہے میں نے۔ اس کے بعد ریڈ چلی پاؤڈر، لال مرچ، نمک، اور اس میں ڈالا ہے سوکھا دھنیا اور ہلدی ڈالی ہے۔ 1 چمچ ڈالا ہے، آپ کو جتنا اچھا لگے اس کے حساب سے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہو۔ اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیے تاکہ مسالہ جو ہے وہ نیچے نہ لگ جائے۔ اس کے بعد ہم 1 جگ میں جو ہے وہ دہی ڈال کر لسی بنا لیں گے اور اس میں لسی شامل کریں گے۔ یہ 2 منٹ تک ہی صرف اس کو پکانا ہے مسالے کو۔ اس کے بعد ہم اس میں لسی جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے۔ یہاں میں نے لسی ڈال دی ہے اور یہ 1 kg دہی ہے، 1 کلو دہی ہے، اس میں ہم نے پانی ڈالا ہے اور یہ 1 پورا جگ جو ہے لسی کا تیار ہو گیا تھا۔ اور مزید اس میں سے آدھا جگ میں نے اور پانی ڈالا ہے اور 3 چمچ اس میں ڈالنے ہیں میں نے بیسن کے، اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے۔ چمچہ ہلانا نہیں چھوڑنا ہے، اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ کڑی کا جو مین مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم اس میں بیسن ڈال دیتے ہیں، ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کی گٹھلیاں نہیں بننی چاہیے، اسے اچھے سے مکس کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی مکس کر لیتے ہیں دہی میں بیسن، پر ہم لوگ جو ہیں وہ لسی بنا کے برتن میں ڈال کر پھر اس میں ڈالتے ہیں بیسن اور اس کو ہلاتے ہیں ساتھ ساتھ، اور جب تک اس کو اچھے سے ابال نہیں آ جائے گا چمچ ہلاتے رہنا ہے، چمچ ہلانا چھوڑنا نہیں ہے ہم نے۔ جب ابال آ جائے گا تو ہم چولہا ہلکا کر دیں گے، اس کی آنچ کو ہلکا کر دیں گے اور اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے، پر تب تک ہمیں اس کو مسلسل چمچ کو ہلاتے رہنا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بوائل آنا شروع ہو چکے ہیں کڑی میں۔ یہ کافی دیر لگی تھی مجھے بناتے ہوئے، کافی دیر بعد ابلنا سٹارٹ ہوتی ہے کڑی۔ یہ تو میں نے ایڈٹ کر کے ویڈیو ڈالی ہے اس لیے جلدی سے ہو گیا، ٹائم لگتا ہے
اس کو ایسے ہلاتے رہنا، یہی کام ہے اس کا مین، باقی تو سب آسان ہی ہے۔ اب اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے۔ چمچ میں نے اندر ہی رہنے دیا تاکہ بوائل نہ ہو، اور باہر سے کافی شور آ رہا تھا، آج سنڈے ہے تو بچے وہاں کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ایک آدمی وہ دور کہیں گراس کاٹ رہا ہے۔ گھاس جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہوئی تھی نا، جو میں نے صبح آپ کو دکھائی ہے، تو وہ کاٹ رہا ہے شاید اپنی بکریوں کے لیے یا کسی کو جانور وغیرہ کے لیے۔ اور یہ ہماری کھڑکی کا ویو ہے، یہاں سے باہر کا ویو بہت اچھا نظر آتا ہے۔ اکثر ہم شام کو یہاں پر ہی بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، باہر بہت اچھی ہوا چل رہی ہے، اور یہاں ہماری کھڑکی پر ایک سوراخ بھی ہے، یہاں پر کیمرہ اپنا فٹ کر کے باہر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلیئر ہوتا ہے کہ نہیں۔ ہو جا بھائی، سیٹ ہو جا۔ اور یہ ہماری مرغیاں، چھوٹی مرغیاں، یہ پتہ نہیں کون سا مرغا ہے اور کون سی مرغی ہے، اس میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہم نے بیسن لے لیا پکوڑوں کے لیے، اس میں نمک، مرچ، ہلدی اور سوکھا دھنیا، پیاز اور سبز پیاز کے جو لاسٹ والا سبز حصہ نہیں رہ جاتا، وہ کاٹ کے باریک باریک وہ ڈالا ہوا ہے، اور پانی ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے۔ سوکھا دھنیا بھی ڈالا ہے، اور آپ اناردانہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو، آلو بھی ڈال سکتے ہیں۔ آلو میرے پاس گھر میں موجود نہیں تھے، ورنہ میں وہ بھی ضرور ڈالتی ہوں۔ یہ صرف پیاز اور ہرا پیاز کا جو لاسٹ والا رہ جاتا ہے گرین گرین ایریا، وہ ہی ڈالا ہوا ہے کاٹ کے۔ اچھے سے اسے مکس کرنا ہے اور اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ دوسرے باؤل میں ہم چاولوں کو اچھی طرح سے دھو کر پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے، اور پین لیں گے ہم، وہاں اس میں آئل ڈالیں گے اور پکوڑے بنا لیں گے۔ کڑی پکوڑوں کے بغیر ادھوری ہے، جب تک کڑی میں پکوڑے نہ ہوں کڑی کا وہ مزہ نہیں آتا۔ رمضان کے بعد پکوڑے صرف کڑی میں ہی ڈالنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم جو پکوڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اس کو کڑی میں ایڈ کر لیں گے۔ یہاں کڑی کے نیچے ہلکا سا چولہا جو ہے وہ جلا ہوا ہے، ہلکی آنچ پر رکھی ہوئی ہے کڑی، اور اس میں ہم نے سارے جو پکوڑے بنائے تھے وہ ایڈ کر دیے ہیں۔ تو میں بتا رہی تھی کہ پکوڑے جو ہیں وہ رمضان میں ہی روز بنتے ہیں، اس کے بعد صرف کڑی میں ڈالنے کے لیے ہی بناتے ہیں، یا کبھی موسم اچھا ہو تو۔ یہاں پر ایک پین لیا ہے، اس میں آئل ڈالا ہے، اور گول جو مرچیں ہوتی ہیں نا ریڈ ثابت، وہ ڈالی ہیں، زیرہ ڈالا ہے، اور یہ تڑکا لگانے کے لیے میں بھگار تیار کر رہی ہوں کڑی کے لیے۔ اور یہاں کڑی پتہ ڈالا ہے۔ کڑی میں جب آپ تڑکا لگاتے ہیں تو اس میں کڑی پتہ ضرور ایڈ کریں، اس سے کڑی کا ذائقہ اور اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے کڑی پہ تڑکا لگا دیا ہے۔ کڑی ہماری یہاں پر کمپلیٹ پک چکی ہے۔ ایک دوسرا برتن لیں گے، اس میں آئل ڈالیں گے، زیرہ ڈالیں گے، اور چکن کنور کیوب جو ہوتا ہے وہ ایک، اس کو ہاف کر کے وہ ایڈ کر لیں گے۔ تھوڑا سا نمک ڈالیں گے، میں نے یہاں پر ہاف چمچ نمک ڈالا تھا کیونکہ کنور چکن کیوب میں بھی نمک ہوتا ہے، تو آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کر لیں، کم یا زیادہ۔ اور پھر اس میں چاول ڈال کر اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی۔ اور کڑی اور چاول جو ہیں وہ پک کے تیار ہو چکے ہیں، یہ دیکھیں ٹرے میں نے رکھ دیا ہے۔ یہ خاص اپنے بھائی کے لیے میں نے ایسے تیار کیا ہے، وہ کھائے گا ایسے، اور یہ باقی ہم سب ایسے ہی کھائیں گے۔ یہ چاول ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کا کلر کتنا پیارا ہے۔
اور یہ کڑی ہے ہماری، اور یہ بھائی کے لیے الگ سے۔ شکریہ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔